السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تفسیر سورۃ قصص آیت نمبر 36 سے 50 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پھر جب موسیٰ ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا تو وہ بولے یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے پہلے آبا و اجداد میں تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون کے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس آنے اور ان محیر العقول معجزات اور قوی و مضبوط دلائل پیش کرنے کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے عطا فرمائے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے احکام کی اتباع کی جو بھی دعوت دیں تو یہ معجزات اور دلائل ان کے پیغام کی صحت کی تائید و تصدیق کریں۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے جب ان معجزات اور دلائل و براہین کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، مگر وہ اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے عناد اور دشمنی پر اتر آئے، اور یہ ان کی سرکشی، تکبر اور اتباع حق سے انکار ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے کہا ما ھذا الا سحر مفترى، یہ تو ایک گھڑے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ اس کا بنایا اور خود گھڑا ہوا جادو ہے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام نے خود چیزیں گھڑی ہیں، یہ جادو ہے۔ انہوں نے حیلہ سازیوں اور اپنی حکومت و اقتدار کے بل بوتے پر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر وہ اس میں کامیاب کہاں ہو سکتے تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور یہ باتیں ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں تو کبھی بھی نہیں سنی۔ ان کا اشارہ اللہ واحد و لا شریک کی عبادت کی طرف تھا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد میں سے تو کسی کو بھی اس دین پر نہیں پایا، اور ہم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے دیگر معبودوں کو ساجی بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده، میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت کے ساتھ آیا، کہ وہ میں ہوں یا تم، پھر مجھ میں اور تم میں وہ عنقریب فیصلہ فرما دے گا، اس لیے فرمایا ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کا انجام بہتر ہوگا اور جسے وہ فتح و نصرت اور تائید و حمایت سے سرفراز فرمائے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم جو ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من المكاذبين۔ اور فرعون نے کہا اے سردارو، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا، لہذا اے حامان تو
تو میرے لیے گارے یعنی مٹی کی اینٹوں کو آگ دے، پھر میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بلا شبہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ اور اس فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین مصر میں ناحق تکبر کیا ہے، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے کفر، سرکشی اور اس کے خدائی کے جھوٹے دعوے کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ فرمایا فاستخف قومه فاطاعوه سورۃ الزخرف۔ سو اس نے اپنی قوم کی عقل کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی بات مان لی۔ اس نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اس کی خدائی کو تسلیم کر لیں۔ ان کم عقلوں اور بے وقوفوں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اس نے ان سے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے سرداروں میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو بھی خدا نہیں جانتا، یعنی میں ہی تمہارا رب ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات میں فرمایا فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر پکارا، پھر کہنے لگا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس قصے میں یقیناً عبرت ہے۔ آگے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے یہ بھی کہا فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ۔ تو اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دے، پھر ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کی طرف جھانکوں۔ فرعون نے اپنے وزیر، رعیت کے نگران اور حکومت کے مشیر حامان کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے گارے کو یعنی مٹی کو آگ لگائے، گارا بنائے اور اس کو آگ لگائے، اور ایک مضبوط و مستحکم اور بلند و بالا محل بنانے کے لیے اینٹیں بنائے، اینٹیں پکائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ہے وَقَالَ يَا فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلَغُ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے یقیناً جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوشنما اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تباہی ہی میں تو تھی، فرعون کی تدبیر میں تباہی تھی۔ فرعون نے ایک ایسا محل بنوایا کہ دنیا میں اس سے زیادہ اونچا اور کوئی محل نہیں تھا، اور اس طرح وہ اپنی قوم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا کہ فرعون کے بجائے معبود کوئی اور ہے۔ اسی لیے اس نے کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یقیناً میں تو اسے جھوٹوں میں سمجھتا ہوں، یعنی موسیٰ کو اور ہارون کو جھوٹوں میں سمجھتا ہوں اس بات میں جو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور رب بھی ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی اس وجہ سے تکذیب نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ وہ تو ذات باری تعالیٰ کے وجود کا معترف ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کہا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے، اور یہ بھی کہا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، سورۃ الشعراء، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قید کر دوں گا، قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ نیز اس نے یہ بھی کہا
جیسا کہ یہاں اس مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے سرداروں میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا۔ یہ ابن جریر کا قول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واستکبر ھو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی روش اختیار کی، زمین میں فتنہ اور فساد برپا کر دیا، اور اس عقیدے کو اختیار کیا کہ کوئی قیامت اور آخرت نہیں ہوگی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، سورۃ الفجر۔ تو آپ کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک آپ کا پروردگار تاک میں ہے۔ یہاں فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے انہیں دریا میں ڈال دیا، یعنی ان سب کو صبح کے وقت اس طرح دریا میں غرق کر دیا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچ سکا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ تمام منکرین حق اور باطل پرستوں کے لیے وہ مثال قائم کر گیا کہ حق کو کن کن حیل و بہانوں سے ٹھکرایا جا سکتا ہے، انکار حق پر ڈٹ جانے اور آخر دم تک ڈٹے رہنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں، حق پرستوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے جا سکتے ہیں، اور حق کو کیوں کر دبایا جا سکتا ہے۔ یہ سب طریقے اپنے بعد میں آنے والوں کو دکھا کر وہ جہنم کو سدھار گیا، جہنم کو چلا گیا، اور آج کے مشرکین مکہ انہی کے طور طریقے اختیار کر کے اسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر جس طرح فرعون نے اس دنیا میں حق کے دشمنوں کو جہنم کی راہ دکھائی، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ اہل دوزخ کی پیشوائی کرے گا اور انہیں جہنم میں پہنچا دے گا، اور خود ان کی قیادت کر رہا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود کی آیت نمبر 98 میں اس بات کی صراحت فرما دی ہے۔ یعنی اس دنیا میں تو فرعون اور اس کے درباریوں کو اپنے لاؤ لشکر پر بڑا ناز تھا، اور انہی فوجوں اور لاؤ لشکر نے ان کا دماغ خراب کر رکھا تھا، حالانکہ ان کا لاؤ لشکر ان کی غرقابی کے وقت کسی کام بھی تو نہیں آ سکا، بلکہ ان کے ساتھ ہی غرق ہو گیا۔ جتنا بھی لاؤ لشکر تھا، جتنا بھی تھا، سب کا سب اس کے ساتھ ہی غرق ہو گیا۔ تو قیامت کو بھی یہ لاؤ لشکر ان کے کسی کام نہیں آ سکے گا، نہ ہی کسی دوسرے ذریعے سے جہنم کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ فرعون اور آل فرعون پر بعد میں آنے والی دنیا لعنت ہی بھیجتی رہے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اپنے انبیاء کرام، انبیاء مرسلین کے پیروکاروں اور اپنے مومن بندوں کی زبانی ملعون قرار دیا ہے۔ اسی طرح وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ہم من المقبوحین، اور قیامت کے روز بھی وہ بدحالوں میں سے ہوں گے۔ اور انہیں برے لفظوں میں اللہ تعالیٰ یاد کیا جاتا رہے گا، اور قیامت کے دن تو ان کی بڑی درگت بنائی جائے گی اور ان کے چہرے بھی بگاڑ دیے جائیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پہلی نسلوں سے مراد اقوام سابقہ ہیں، مثلا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم فرعون وغیرہ۔ یہ سب لوگ اللہ کے نافرمان اور سرکش لوگ تھے۔ ان سب اقوام نے دنیا کی
تکذیب کا نتیجہ بھگت لیا، اور فرعون اور ان کے ساتھیوں کا جو انجام ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی، جس میں انہی تباہی شدہ اقوام سے متعلق بصیرت افروز دلائل بھی تھے، اور آئندہ کے لیے بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے واضح ہدایات دی گئیں، اور یہ لوگوں پر اللہ کی خاص مہربانی تھی۔ اور ان سب باتوں کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت آئندہ صحیح راہ پر گامزن ہو جائے اور اس کا نیا دور شروع ہو۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے تورات نازل کرنے کے بعد پھر کسی قوم کو آسمان کے عذاب سے تباہ نہیں کیا، البتہ ایک بستی کے لوگ اصحاب السبت بندر بنا دیے گئے تھے، اور ایک قوم کو سور بھی بنا دیا گیا تھا۔ اللہم احفظنا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا کہ یعنی آپ کا وہاں وجود نہیں تھا، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر ان حالات کو یوں بیان کرنا جیسے کوئی عینی شاہد بیان کرتا ہے، جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ اس طریقے سے ان حالات کو، ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اس بات کی قوی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ورنہ آپ کے پاس وحی الہی کے سوا ان واقعات کو جاننے کا اور کوئی بھی ذریعہ نہیں۔ ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس کا وہی مطلب ہے جو پہلے بیان ہوا، اور اگر اس جملے کو الگ واقعہ سمجھا جائے، وما كنت من الشاہدین ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين۔ اور اگر اس جملے کو الگ واقعہ سمجھا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ ان 70 آدمیوں سے بھی نہیں تھے، ان 70 آدمیوں میں سے بھی نہیں تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دیدار الہی کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ واقعہ بھی آپ نے لوگوں کو ایسے بتا دیا جیسے آپ ان میں موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے لے کر دور نبوی تک تقریباً 2000 سال کی مدت ہے، اور اس عرصے میں تقریباً 40 نسلیں یکے بعد دیگرے پیدا ہوتی رہیں، مگر اس دوران ملک حجاز میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ 2000 سال کے بعد سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البتہ ان لوگوں میں یعنی اہل حجاز کی طرف مبعوث ہوئے۔ آگے فرمایا، وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتنا ولكننا كنا مرسلین، یعنی مدین کا باشندہ نہ ہونے کے باوجود آپ ان لوگوں کو حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات یوں بتا رہے ہیں گویا اس وقت آپ وہاں ان میں مقیم تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں، سارے واقعات دیکھے، اور ان لوگوں کو ہماری آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور ان واقعات کے صرف عینی شاہد ہی نہیں تھے بلکہ عملی طور پر بھی ان واقعات میں آپ کا عمل دخل تھا، اور یہ بات چونکہ ناممکن ہے، آپ اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ بات چونکہ ناممکن ہے تو اس سے صاف واضح ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حالات بذریعہ وحی بتائے ہیں، اور یہی چیز آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا ان تین واقعات کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آپ کی نبوت کی صداقت کے طور پر پیش فرمایا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ان تین واقعات کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آپ کی نبوت کی صداقت کے طور پر پیش کیا۔ ایک وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کر کے انہیں فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا اور امر رسالت تفویض کیا تھا۔ دوسرے، مدین کے حالات کی تفصیل جو آپ پچھلی تفسیروں میں پڑھ اور سن چکی ہیں، مدین کے حالات کی تفصیل، اور تیسرے وہ وقت
جب موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر آگ لینے کی غرض سے آئے تھے. آپ نے یہ قصہ اسی صورت میں پڑھا ہے. تو ہم نے خود انہیں پکار کر رسالت بھی عطا کی تھی اور ہم کلامی کا شرف بھی بخشا تھا. اور یہ واقعات آپ کی نبوت پر دلیل اس طرح ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے کہ آپ نے کسی کتاب سے پڑھ کر یہ حالات شاید معلوم کر لیے ہوں اور لوگوں کو سنا دیا ہو. دوسرے یہ کہ آپ کا کوئی نہ استاد تھا جس کے آگے آپ نے تلمذی یعنی آپ طالب علم رہے ہوں اور اس نے آپ کو ان واقعات سے ان کے استاد نے ان واقعات سے آپ کو مطلع کر دیا ہو بتا دیا ہو. اب تیسری صورت یہی باقی رہ جاتی ہے. یہ دو چیزیں تو ہو گئیں. ایک تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے, ایک تو آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, آپ امی تھے. آپ نے کسی کتاب سے پڑھ کر یہ حالات یا تو بتا دیے ہوں یا پھر آپ نے کسی استاد کی شاگردی میں بیٹھ کر یہ سب سیکھا ہو اور ان لوگوں کو بتا دیا ہو. اب تیسری صورت یہی باقی رہ جاتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہوں اور اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو ان حالات سے مطلع کر دیا ہو. پھر ان سابقہ کتب میں یا موجودہ میں انہی واقعات سے متعلق بے شمار اختلاف موجود تھے. اللہ نے جو حالات آپ کو وحی کے ذریعے بتائے یہ حالات اصل حقائق کے عین مطابق ہیں. سبحان اللہ. اہل حجاز کے لیے اس 2000 سال میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. ان لوگوں کا ان واقعات سے متعلق ذریعہ معلومات بس وہی خبریں تھیں جو ادھر ادھر سے وہ سن لیتے تھے اور ان خبروں میں بھی کافی اختلافات تھے. اب ہم نے ان لوگوں میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ہم نے آپ کو ان لوگوں میں نبی بنا کر بھیجے تاکہ انہیں صحیح آلات کا علم ہو جائے اور وہ امم سابقہ کے انجام سے متنبع ہو کر سبق حاصل کریں. یعنی سارے قصے اور سارے عذاب اور سارے معاملات آپ سے سن کر متنبع ہو جائیں اور اس سے عبرت حاصل کریں, سبق حاصل کریں اور اللہ سے شرک اور سرکشی کی راہ چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تاکہ ان کا انجام بھی ویسا ہی نہ ہو جیسا کہ پچھلی امتوں کا ہوا تھا. آگے ارشاد ربانی ہے لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. ان لوگوں میں آپ کو رسول بنا کر بھیجنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بعثت سے پہلے ان پر ان کے اپنے شامت اعمال کی وجہ سے کوئی عذاب یا مصیبت آن پڑتی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو عرصہ 2000 سال سے صحیح حالات سے واقف ہی نہیں تھے. یہ ممکن تھا کہ سزا کے وقت یہ لوگ کہنے لگتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول بھیجا ہی نہیں گیا جو ہمیں ہماری غلطیوں پر کم از کم متنبع کرتا, ہم کو ڈراتا اور ہم کو بتاتا. اس طرح یکدم عذاب میں ہم کو پکڑ کر گھسیٹ دیا گیا. اور اگر اللہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجتا جو ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم اس رسول کی پیروی نہ کرتے اور دوسری موجود قوموں سے زیادہ ہدایت یافتہ نہ بن جاتے. گویا ان لوگوں کی طرف آپ کی بعثت کے دو مقصد تھے, ایک اتمام حجت اور دوسرے ان لوگوں کے عذر یا اعتراض کو رفع کرنا. یہی مضمون قرآن مجید میں دیگر متعدد مقامات پر آ چکا ہے اور آپ اس کی تفسیر پڑھ چکی ہیں. آگے ارشاد ربانی ہے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا اسے ویسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے. کیا یہ لوگ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ دونوں تورات اور قرآن جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے. اور اب جو کفار مکہ کے پاس ہمارا رسول آیا ہے اور اپنے ساتھ ہدایت کی کتاب بھی لایا ہے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا
کہ موسیٰ کی طرح اسے عصا کیوں نہیں دیا گیا جو سانپ بن جاتا ہو، یا سورج کی طرح چمکنے والا ہاتھ کیوں نہیں دیا گیا، یا یہ کتاب تختیوں کی صورت میں کیوں نازل نہیں ہوئی؟ مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ معجزات پیش کیے تھے تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام ید بیضا اور عصا لے کر آئے تھے، یہ معجزات اللہ نے دیے تھے اور وہ انہوں نے اپنی قوم کو دکھائے تھے، تو کیا وہ دیکھ کر ایمان لے آئے تھے؟ تمہارے خیال کے مطابق تو انہیں ضرور ایمان لانا چاہیے تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان معجزات کو درست اور نبوت کی دلیل سمجھتے ہو تو کیا تم تورات پر ایمان لے آئے ہو، اور تم تورات پر اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ فی الحقیقت تمہیں ان معجزات کا بھی انکار ہے، اور یہ دعویٰ تمہارا زبانی جمع خرچ ہے۔ آگے ارشاد ربانی قالوا سحران تظاہرا، اس جملے کے کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے عقائد میں کئی امور میں مماثلت پائی جاتی ہے، مثلا یہ دونوں فرقے بتوں کی عبادت سے بیزار اور اسے شرک اور کفر سمجھتے ہیں، آخرت پر دونوں ہی ایمان رکھتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کو دونوں ہی حرام سمجھتے ہیں۔ مسلمان اگر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں تو کئی منصف مزاج یہود اس نبی کو برحق سمجھتے ہیں، تو یہ کافر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تورات اور قرآن دونوں کھلا ہوا جادو ہیں، کیونکہ یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُ مَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے تم ہی کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والی ہو، میں بھی اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر وہ کوئی جواب نہ دے سکیں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا ہم نہ تو تورات پر ایمان لاتے ہیں، نہ انجیل پر اور نہ قرآن پر۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ تورات پر ایمان لاتے ہیں، نہ انجیل پر اور نہ قرآن پر، یہ سب کتابیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کتاب ہمارے مطلب کی ترجمانی نہیں کرتی، لہٰذا ان میں سے کوئی کتاب ہی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ کو یہ جواب دے دیجئے کہ میں تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہدایت کی پیروی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تمہارے پاس تورات اور قرآن سے بہتر کوئی ہدایت کی کتاب موجود ہے تو اسے چھپا کیوں رکھا ہے تم نے؟ وہ لاؤ نا، سب سے پہلے میں اس کی پیروی کروں گا۔ وہ کتاب لے کر آؤ، تم نے اس کو کیوں چھپایا ہوا ہے؟ سب سے پہلے میں اس کی پیروی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب اس لیے بتایا کہ وہ تورات اور قرآن دونوں کو جادو کہتے تھے، اور جادو ایسی چیز ہے جس کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے بہتر قسم کا جادو بھی لایا جا سکتا ہے، لہذا اگر یہ کتابیں جادو ہیں تو تم اس سے بہتر چیز کیوں پیش نہیں کرتے؟ ان کی باتوں اور ان کے اعتراضات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ قطعاً ہدایت کے طالب نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف ایسی کتاب کی پیروی کر سکتے ہیں جو ان کے مشرکانہ مذہب اور ان کی خواہشات کے مطابق ہو۔ گویا یہ لوگ اپنی ہی خواہشات کے پیرو اور پرستار ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ ان اللہ لا یہدی
القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔